बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखती आंखों सुनते कानों, आपको अदनान अहमद का सलाम कबूल हो। अदनान ऑनलाइन क्लास डॉट नेट की जानिब से आज इंशाअल्लाह हम डिस्कस करने चले हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर जब इजाद हुआ तो वो किन किन अदवार से होता हुआ हमारे तक पहुंचा है, इससे कहते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, तो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। ठीक है जी, पूरा आपने वीडियो देखनी है तो आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त टॉपिक है कि कंप्यूटर हमारे तक जो पहुंचा है किन किन अदवार से होकर पहुंचा है और क्या क्या चीज़ें उसमें जो लगी होती है मशीनरी में, क्या क्या चीज़ें वजूद में आई थी कि इनका जनरेशन चेंज होती रही। तो चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले कंप्यूटर जो थे ना, सबसे फर्स्ट कंप्यूटर, यानी कि जब माउस इजाद हुआ, जो माउस की शक्ल के होते थे, देखिए उसमें वुड का इस्तेमाल होता था। तकरीबन 1964 में तो वो जो कंप्यूटर होते थे उसमें लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो वो तो इतने ख़ास जाने पहचाने ना गए, तो बस वो 1964 में जो लकड़ी का इस्तेमाल हुआ उन कंप्यूटरों में ज़्यादातर, तो वो जो है फर्स्ट जनरेशन यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर कहलाए। जनरेशन का तो आगाज बाद में हुआ, लेकिन वो फर्स्ट कंप्यूटर ऐसे कहलाए कि एक किस्म का जो देखिए माउस की शक्ल आपको दिखाई दे रही है, तकरीबन आजकल के जो माउस है ये देखें लकड़ी से बने हुए हैं और ये इसके व्हील है। ठीक है, ये इसकी वायर है। तो ये तो इससे सिर्फ इसने एग्जाम्पल बताई है, मिसाल बताई है, हालांकि इस तरह नहीं होंगे वो। तो लकड़ी से बने होंगे कंप्यूटर और मैनुअल उसमें मशीनरी लगी होगी। तो वो 1964 में उसका आगाज हुआ था। असल चीज ये है जी, यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से फर्स्ट जनरेशन शुरू हुई है कंप्यूटरों की। वो तकरीबन 1946 से लेकर 1959 तक इसका जो दौर है वो फर्स्ट जनरेशन में आता है। तो फर्स्ट जनरेशन में वो कंप्यूटर आते हैं जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वैक्यूम ट्यूब ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिसमें वैक्यूम होता है, खला होती है। तो पिछले ज़माने में ये ट्यूब जो है ना इस्तेमाल होती थी स्टोरेज के लिए, डाटा को स्टोरेज के लिए मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल होती थी। पुराने कंप्यूटरों में, पुराने टीवी वगैरह, टीवी सेट्स में इनका इस्तेमाल ही होता था, क्योंकि बुनियादी वैक्यूम ट्यूब भी इस्तेमाल होता था। ये तकरीबन 1946 और 1959 का दौर का बात है ये। ठीक है जी, तो मेमोरी के तौर पर हम वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करते थे। तो वो जो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकती थी वो तकरीबन 3.5 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी हम उसको डे टू कीप द वैक्यूम ट्यूब्स रनिंग, पूरे दिन के लिए स्टोर कर सकते थे। ठीक है जी, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। पर डे यानी कि एक दिन में वो जो स्टोरेज करती थी वो 3.5 किलोवाट, पर वीक में 24.5 किलोवाट और पर मंथ में 122.5 किलोवाट और पर ईयर में आप समझ लें 1470 किलोवाट का एनर्जी वैक्यूम ट्यूब सेव करती थी। तो जनरेशन इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन चेंज इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाज बीइंग यूज्ड। जनरेशन उस वक्त चेंज होती रही जब तक ये जो हार्डवेयर की चीजें हैं ना, ये जो वैक्यूम ट्यूब है, उसके बाद कोई एक और डिवाइस वजूद में आ गई, उसके बाद दूसरी डिवाइस वजूद में आ गई। जो जो ये डिवाइस वजूद में आती रही जनरेशन भी चेंज होते रहे। ठीक है, तो बस ये समझ लें हार्डवेयर में जो चेंज होती रही ना कंप्यूटर के हार्डवेयर में, तो वो आप समझ लें कि जनरेशन में भी चेंज होती रही। तो नाउअडेज द जनरेशन इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच टुगेदर मेक अप एन एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो बता रहे हैं कि आजकल के दौर में अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में चेंजेस हो जाए तो आप समझ लें कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा वैक्यूम ट्यूब को इजाद किसने किया था जी? ये एक साइंसदान था ब्रिटिश, ठीक है जी, जिसका नाम था जॉन ए फ्लेमिंग। 1919 में 1919 का दौर था ये, उसने ये डिस्कवर किया था वैक्यूम ट्यूब। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त इजाद थी उस वक्त के दौर की, जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती थी। ये देखें आपके सामने वैक्यूम ट्यूब्स बहुत सारी नजर आ रही है। ठीक है, ये वैक्यूम्स हैं और शीशे की शक्ल की ग्लासेस हैं आपके सामने। ये देखें अब आपको करीब से दिखाया गया, ये वैक्यूम ट्यूब। तो आजकल भी जो
بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، پرانے ٹی ویز میں ان کا بڑا استعمال ہوتا تھا، بڑی بڑی ٹیوبز ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی. اور یہ مسئلہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ اسٹوریج تو کرتا تھا لیکن بہت جلد گرم ہو جاتی تھی. یہ جو اس کا ڈرا بیک تھا وہ آگے آئے گا، وہ دیکھیں گے ہم اس کو. دیکھیں مین فیچر آف دا فرسٹ جنریشن، یہ اس کا ویکیوم ٹیوب کا مطلب فیچر سمجھ لیں اس کی، یا ڈرا بیک سمجھ لیں، یا فیچرز یا فائدے سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو ویکیوم ٹیوب تھا فرسٹ جنریشن میں، ان ریلائبل تھا جی. ریلائبل مطلب یہ تھا اگر کوئی خراب ویکیوم ٹیوب ہو جائے تو وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی. سپورٹڈ مشین لینگویج اونلی، اس وقت تو مشین لینگویج زیادہ استعمال ہوتی تھی تو وہ اس کو سپورٹ کرتی تھی، ٹھیک ہے. مشین لینگویج مطلب 01. ویری کاسٹلی تھے، بہت مہنگے تھے جی ویکیوم ٹیوب، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور بہت زیادہ لاٹ آف ہیٹ جنریٹ کرتے تھے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. انرجی بڑی سے لوز کرتے تھے، گرم ہو جاتے تھے بہت، ٹھیک ہے جی. اور اس کی ان پٹ بھی سلو ہوتی تھی اور آؤٹ پٹ بھی سلو ہوتی تھی. ظاہر بات ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں سلو ہوں گے کیونکہ اس وقت کے زمانے کی بات ہے یہ. سائز ان کا بڑا زیادہ ہوتا تھا، ہیوج سائز ہوتا تھا. اے سی بڑی، بجلی کی بہت زیادہ پاور ان کو ضرورت ہوتی تھی، نیڈ آف اے سی کرنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی. اور نان پورٹیبل تھے، مطلب بہت بڑے بڑے سرکٹس ہوتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، تو نان پورٹیبل ہے. اور کنزیوم لاٹ آف الیکٹریسٹی، بہت زیادہ بجلی خرچ کرتے تھے. تو یہ فرسٹ جنریشن کے جو کمپیوٹر تھے جس میں ویکیوم ٹیوب تھا، یہ ان کے فیچرز ہیں. یہ کچھ کمپیوٹر ہیں جی فرسٹ جنریشن کے، جس میں اینیک تھا، ایڈویک تھا، یونیویک تھا، ٹھیک ہے. آئی بی ایم 701 کے کمپیوٹر جنریشن، سم کمپیوٹر آف دس جنریشن میں استعمال ہوتے تھے. پھر سیکنڈ جنریشن آیا جی. سیکنڈ جنریشن 1959 سے لے کر 1965 تک ہے. یہ اس وقت سیکنڈ جنریشن وجود میں آئی جب ٹرانزسٹر وجود میں آیا. ٹرانزسٹر کیا ہے جی؟ ٹرانزسٹر ایک چھوٹا سا سرکٹ ہے جس کے اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے، آج کل تو اس کا دور نہیں ہے، پہلے بھی چند سے پہلے تک تھا اس کا دور. ایک چھوٹا سا ایک ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے، جس کے 3 پاؤں ہوتے تھے. اس کا بنیادی کام یہ ہوتا تھا کہ سگنل کو ایمپلیفائی کرنا، سگنل کو بڑھا دینا، ٹھیک ہے جی. اس کا نام تھا ٹرانزسٹر. چند سے پہلے تک بھی ریڈیو کو ٹرانزسٹر لوگ کہتے تھے. اگر آپ اپنے گھر میں بڑے بزرگوں سے پوچھیں تو جو ریڈیو تھا اس کو بھی لوگ پہلے زمانے میں ٹرانزسٹر ہی کہتے تھے کیونکہ وہ سگنل کو بڑھا دیتا تھا. تو جب ٹرانزسٹر وجود میں آیا تو سمجھ لیں کہ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی. تو یہ ذرا چیپ تھے، ذرا سستے تھے ویکیوم ٹیوب سے، اور کنزیوم لیس پاور ذرا کم خرچ کرتے تھے ویکیوم ٹیوب ذہن میں رکھنا اس کے مقابلے میں. اچھا، اور مور کمپیکٹ ان سائز بھی چھوٹے تھے، ریلائبل تھے، اور فاسٹر دین دا فرسٹ جنریشن تھے، ٹھیک ہے جی. تو میگنیٹک کورز کے یہ میموری کے طور پر استعمال ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اوپر دیکھیں آپ کی پلاسٹک چڑی ہوتی تھی، میگنیٹک کور ہوتا تھا، ٹھیک ہے، میگنیٹک ٹیپ سمجھ لیں، ڈسک سمجھ لیں، اور اس کو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے. تو کس نے جی ٹرانزسٹر ایجاد کیا؟ ٹرانزسٹر ایجاد کیا ہے جی بیل لیبارٹریز میں. یہ ایک لیبارٹری تھی، 16 دسمبر 1947 میں. ولیم شاکلے، یہ ایک سائنسدان تھا جی، برٹش تھا. ایک یہ بندہ تھا، اور جان بارڈن ایک یہ تھا، ٹھیک ہے جی. اور ایک والٹر بریٹن رائٹ پہ، یہ 3 سائنسدان آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے 3 بندوں نے ٹرانزسٹر کی ایجاد میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. 1947 کی بات ہو رہی ہے. یہ فیچرز ہیں ٹھیک ہے جی سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کے. تو اپنے ذہن میں آپ نے ویکیوم ٹیوبز رکھنے ہیں فرسٹ جنریشن، اس کے مقابلے میں ان کو دیکھنا ہے. تو ٹرانزسٹر یوز ہوتا تھا، اور فرسٹ جنریشن سے زیادہ ریلائبل تھے، فرسٹ جنریشن سے سائز میں ذرا اسمال تھے، فرسٹ جنریشن سے لیس ہیٹ جنریٹ کرتے تھے، اور فرسٹ جنریشن سے کنزیوم لیس الیکٹریسٹی، بجلی بھی کم خرچ کرتے تھے، اور فرسٹ جنریشن سے فاسٹر تھے، اور کاسٹلی تھے ذرا، ٹھیک ہے، اسٹل ویری کاسٹلی، ذرا سے کاسٹلی تھے. اور اے سی بھی، مطلب بجلی کا استعمال ہوتا تھا. اے سی مطلب ٹھنڈا رہنے کے لیے ان کو ذرا کمرے کی ضرورت ہوتی تھی، ذرا سرکٹس ہوتے تھے ان میں بہت زیادہ، تو اے سی کی ضرورت ہوتی تھی ان کو.
اور یہ مشین لینگویج یعنی کہ اسمبلی لینگویج کو سپورٹ کرتے تھے زیادہ، اس وقت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. یہ کمپیوٹرز ہیں جی کچھ جو سیکنڈ جنریشن میں یوز ہوئے. آئی بی ایم 1620، آئی بی ایم 1604، سی ڈی سی 3600 اور یونوک 1108. پھر تھرڈ جنریشن آئی جی 1965 سے لے کر 1971 کا تک دور تھا. تھرڈ جنریشن میں جو چیز انوینٹ ہوئی ہے نا اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ سرکٹ یعنی کہ آئی سی. آج کل بھی یوز ہو رہی ہے جی آئی سیز. تو جیسے ہی آئی سی کے وجود میں آیا نا تو تھرڈ جنریشن کے کمپیوٹر شروع ہو گئے. تو یہ سنگل آئی سی ہوتی تھی. ان میں خاصیت یہ ہوتی تھی کہ ان آئی سیز میں بہت سارے ملینز آف تھاؤزنڈز آف سرکٹس اس میں موجود ہوتے تھے، اس کے اندر بلڈ بنائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ سنگل آئی سی میں. تو سنگل آئی سی ہیز مینی ٹرانزسٹرز، رجسٹرز اینڈ کیپیسٹرز along with the associated circuitry. تو آئی سی کا مطلب یہی تھا کہ اس میں بہت سارے ٹرانزسٹرز ہوتے تھے، رجسٹرز ہوتے تھے اور کیپیسٹرز لگے ہوتے تھے. تو آئی سیز جو تھے نا سالڈ اسٹیٹ سرکٹری تھا، مطلب سالڈ اسٹیٹ ٹیکنالوجی تھی. اس میں سیکنڈری اسٹوریج کے لیے بھی یوز ہوتے تھے، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے لیے بھی یہ اس کو یوز کرتے تھے اور بہت سارے اس کے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز تھے، اچھے خاصے اس کے فائدے تھے جو پچھلے فرسٹ جنریشن میں اور سیکنڈ جنریشن میں نہیں تھے. یہ کچھ فیچرز ہیں تھرڈ جنریشن کے، دیکھیں جی بڑے زبردست فیچرز ہیں. تو آئی سی یوز ہوئی اس میں، ریلائبل اچھا خاصا ریلائبل ہو گیا، اسمالر ان سائز ہو گیا کمپیوٹر، جنریٹ لیس ہیٹ، جو درجہ حرارت ہے وہ ذرا کم ہی جنریٹ کرتے تھے، فاسٹر ہوتے تھے، لیسر مینٹین کیونکہ ان سے مینٹیبلٹی ذرا لیسر ہوتی تھی، کم ہوتی تھی کیونکہ سالڈ اسٹیٹ ڈیوائسز ہوتی تھی. اور سالڈ اسٹیٹ ڈیوائسز کی خاصیت یہ ہے کہ ذرا کم خراب ہوتی ہیں، یہ تو خرابی ان میں بڑی کم آتی تھی، اس وجہ سے مینٹیننس ذرا کم ہوتی تھی. اس میں کاسٹلی تو ہوتے تھے کیونکہ نئی نئی اس وقت کے زمانے کی چیز تھی تو کاسٹلی تھے، ذرا مہنگے تھے. اور اے سی تو پھر بھی نیڈ ہوتا تھا کیونکہ گرم ہوتے تھے لیکن اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن اے سی پھر بھی اس میں نیڈڈ ہوتی تھی. اور کنزیوم لیس الیکٹریسٹی، بجلی ذرا کم خرچ کرتے تھے. اور سپورٹ ہائی لیول لینگویج، ہائی لیول لینگویج کو سپورٹ کرتے تھے، جو آج کل کی لینگویجز آ رہی ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتے تھے تھرڈ جنریشن کی کمپیوٹرز. یہ کچھ آئی سیز ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ٹرانزسٹر کی شکل کی ہے. ٹھیک ہے، بعض آئی سیز ایسی بھی ہوتی تھی جو آپ کی یہ شکل نظر آ رہی ہے. دیکھیں اس میں جو دانے ہیں یہ پاؤں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ ہیں. تو یہ ایڈوانس آئی سی ہوتی تھی، بڑی آئی سی ہوتی تھی. بعض آئی سی اس شکل کی ہوتی تھی. کس نے ایجاد کی جی آئی سی؟ آئی سی کا آئیڈیا جو دیا گیا ہے نا انٹیگریٹڈ سرکٹ کا، وہ سنگل ڈیوائس واز بورن. یہ تھا جرمن سائنٹسٹ انجینئر تھا جس کا نام تھا ورنر جیکوبی. ٹھیک ہے جی، ڈیولپ کیا تھا اس نے 1949 میں. ٹھیک ہے جی. اور برٹش ریڈیو انجینئر ایک تھا جیوفری ڈمر، اس نے بھی اس میں بنیادی کردار ادا کیا تھا. ٹھیک ہے جی. سیمی کنڈکٹر کرسٹل میں اس نے بھی بنیادی کردار ادا کیا. یہ 1992 کی بات ہے. پھر اسی سال ہاروک جانسن ہے، اس نے بھی ایک آئی سی اس نے سرکٹ ایجاد کیا، پروٹوٹائپ انٹیگریٹڈ سرکٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آئی سی کے کچھ سائنسدان تھے، انہوں نے اس پہ کام کیا تھا آئی سیز پر. یہ کچھ کمپیوٹر ہے جو آئی سی یوز کر رہے تھے اس زمانے میں. آئی بی ایم 360 کی سیریز، ہانی ویل 6000 سیریز، پی ڈی پی پرسنل ڈیٹا پروسیسر کے سیریز، آئی بی ایم 370 168 اور ٹی ڈی سی 316 کے کمپیوٹر یہ آئی سی یوز کرتے تھے جی. پھر فورتھ جنریشن کا زمانہ آیا 1971 سے لے کر 1980 تک. یہ بھی آئی سیز ہوتی تھی، آئی سی ہے، یہ دیکھیں شکل میں تقریباً آئی سی ہے، لیکن اس میں آئی سیز کی بہت بڑی مقدار یوز ہوتی تھی. اس وجہ سے اس کو کہتے تھے ویری لارج اسکیل انٹیگریشن. مطلب اس سرکٹ میں، اس آئی سی میں تقریباً 5000 ٹرانزسٹر اور اس کے علاوہ دوسرے سرکٹس موجود ہوتے تھے. تو اس وجہ سے اس کا نام ہوتا تھا ویری لارج اسکیل انٹیگریشن. ٹھیک ہے جی. سنگل چپ پہ بنائی جاتی تھی، سنگل چپ مطلب ایک سرکٹ پہ. میڈ اٹ پاسبل ٹو ہیو مائکرو کمپیوٹر فار 4 جنریشن.